یہ افسرا جی، افسروا، جی افسروا کون ہے؟ یہ محترمہ ہے یا محترم ہے؟ محترم ہوں میں. جی جناب، مومن ہیں آپ؟ پوری طرح سے مومن نہیں ہوں، مطلب ایکس ہاف مومن مومن ہے؟ اور مومن خود نہیں، مطلب ایک پہلے میں مومن تھا، کٹر مومن تھا، اور ہاں اب میں ایکس مومن بھی نہیں ہوں، بیچ میں اٹکا ہوا ہوں. نہ میں مومن ہوں فی الحال، نہ ایکس مومن ہوں، ہاں. بیچ میں اٹکا ہوں. اچھا، تو آپ جی 2 منٹ کے لیے رکیے گا، ہم آپ سے بات کرتے ہیں. پہلے شروعات میں چاہتا ہوں کہ مومن سے ہو. آصف سید صاحب، آپ کا استقبال ہے. السلام علیکم. آصف سید صاحب، سید السلام علیکم. آواز آپ کی بریک ہو رہی ہے سید صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت ہے؟ جی ہاں، میں ٹھیک ہوں. اچھا صاحب، سید صاحب، آپ کا کیا حال چال؟ الحمدللہ بھائی. جی، مومن ہے سر آپ؟ الحمدللہ. اچھا، کس طریقے کے مومن ہیں آپ؟ قرآن حدیث والے مومن ہیں یا سورہ فاتحہ درود والے مومن ہیں، مزاروں والے مومن ہیں، تبلیغی پولیس والے مومن ہیں؟ کون سے والے مومن ہیں آپ؟ جو جماعت میں آپ پہلے تھے ساحل بھائی، وہ جماعت کا ہوں. اچھا، اہل حدیث مومن ہیں آپ؟ الحمدللہ. مگر آپ کی اچھا، ماشاء ویڈیو اللہ. دیکھ دیکھ کے میں بھی ہاں کچھ شک شبہ میں تھا. تو ہاں ہاں یہ ہاں. ٹاپک کے اوپر بات نہیں ہو پائے گی. مگر کیوں نہیں ہو دیکھو، پائے اللہ گی؟ کے رسول، دیکھو جس چیز کے بارے میں علم نہیں ہے میرے کو، میں اس چیز کے بارے میں آپ سے بات کروں تو کچھ مطلب نہیں ہے. لیکن یہ کیا ماجرا ہے آصف صاحب، یہ کیا ماجرا ہے؟ دیکھیے، حدیث آپ کے سامنے، وہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے. اس سے پہلے کشور پرمانی کہہ رہے زید پٹیل کے ساتھ ڈیبیٹ میں کیمرہ بند نہیں. ڈیبیٹ میں کیمرہ بند نہیں، بالکل. انہوں نے تو ٹیم بٹھا کے رکھی تھی، اور ان کا جھوٹ جو ہے، میں نے وہ لنک شیئر کر دیا ہے آپ لوگوں کے ساتھ. میں چاہیے تو اور ایک بار وہ لنک شیئر کر دیتا ہوں آپ سبھی لوگوں سے. سبھی سے ریکویسٹ ہے، اس ویڈیو کو وائرل کرو یار، اتنا تو کرو آپ لوگ. یہ لو، میں نے پھر سے لنک شیئر کر دیا ہے. اس ویڈیو کو وائرل کریے آپ لوگ، تاکہ یہ ملا مولویوں کا جھوٹ آپ کو پتا چلے کہ کیسے دھوکہ دیتے اپنی عوام کو. جی آصف سید صاحب، یہ دیکھیے سامنے ہاں بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3849. کیا کہتے ہیں؟ عمرو بن میمون نے بیان کیا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک بندریا دیکھی. اس کے چاروں طرف بہت سے بندر جمع ہو گئے تھے. اس بندریا نے زنا کرایا تھا. اور جس کو زنا نہیں پتا ہے لوگوں، زنا اڈلٹری کو کہتے ہیں. آؤٹ آف میرج اگر کوئی سیکس کرتا ہے اس کو زنا کہتے ہیں. اس لیے سبوں نے مل کر اسے رجم کیا، اور ان کے ساتھ میں بھی پتھر مارنے میں شریک ہوا. جی جناب، کیا ہے یہ سب؟ ساحل بھائی دیکھو، جیسا قرآن کے اوپر ہمارا عقیدہ ہے، حدیثوں پہ نہیں ہے. دیکھ میری بات تو سننے، پورا تو ہونے دو دیے، پھر بولیے بھائی. جیسے جی قرآن پہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس میں پوری چیز صحیح ہے، ویسا یعنی کہ حدیث تو بعد میں لکھی گئی ہے. اور ایک سب مسلمان مانتے ہیں کہ بخاری کی حدیث صحیح ہے، تو اس کو قرآن کے برابر ہم کھڑا نہیں کر رہے. کہ میرا یہ سوال تھا. مجھے دیکھو یہ میں بتائیے آپ آصف میری بات صاحب. سنیے. میں ہاں آپ کے بولیے. جانکاری لینے آیا ہوں، میں ڈیبیٹ کرنے نہیں آیا ہوں بھائی. میرے کو جو چیز کے بارے میں علم نہیں ہے تو میں آپ سے پوچھوں گا. میں خود اسلام کو لے کے شک شبہ میں ہوں. میں نے آپ سے واٹس ایپ پہ بھی بات بہت کیا تھا، مگر آپ زبردست. نے اس کا ریپلائی نہیں دیا میں تھا بھائی. پہچان گیا آپ کون ہیں. میں پہچان گیا آصف بھائی. اور شک و ہاں شبہ میں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہ جو شک و شبہ ہے، اور واقعی میں اگر آپ ایک حق پسند انسان ہیں، تو جیسے ہم اسلام سے نکل گئے، آپ بھی بہت جلدی نکل جاؤ گے. بس آپ کو حق کا ساتھ دینا ہے، اگرچہ حق آپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے. اب دیکھیے، آپ ہاں کا جو یہ دیکھیے. سوال ہے کہ مسلمان جو ہے وہ یعنی قرآن کے مقابلے میں یا قرآن کے برابر بخاری یا مسلم کو رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. حالانکہ ہاں وہ ہاں قرآن سے تھوڑا نیچے ہی رکھتے ہیں، کیونکہ جو علماء کا جو اجماع ہے اس پہ،
وہ ایسا ہے کہ قرآن کے بعد جو سب سے آتھینٹک کتاب ہے وہ بخاری ہے, اس کے بعد پھر مسلم کا آتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ دیکھیے جس وجہ کی وجہ سے آپ بخاری یا مسلم کو نان آتھینٹک یا اس میں ان آتھینٹک آپ سمجھ رہے ہیں ان کی حدیثوں کو, تو جو قرآن بھی آپ کے پاس آیا ہے, یعنی قرآن بھی جو ہے ابھی موجودہ حال میں, وہ رسول اللہ کے زمانے کا نہیں ہے. رسول اللہ سے جو کاپی ہے, جو مصحف ہے, رسول اللہ سے تو ثابت ہی نہیں ہے, سمجھ رہے آپ. اور اس کو بھی تقریباً 150 میرے خیال سے حضرت عثمان نے جو ہے وہ اس کو جمع کیا تھا, اور حضرت عثمان والی کاپی بھی آپ کو نہیں ملے گی کدھر بھی, ٹھیک ہے. اور دوسرا جو روٹ آیا ہے جہاں سے آپ کو حدیثیں ملی ہے, سیم روٹ سے قرآن بھی آیا ہے. یعنی حدیثوں کا جو چین ہے, سند ہے, کسی کے ذریعے سے اس نے سنا, تو ویسے ہی قرآن کا بھی معاملہ ہے, سمجھ رہے آپ. میں نے کہا نا کہ مصحف نہیں ہے ہمارے پاس, نہ رسول اللہ کے زمانے کا, نہ ابو بکر کے زمانے کا, نہ حضرت عثمان کے زمانے, عمر کے زمانے کا, نہ حضرت عثمان کے زمانے کا. کسی کے زمانے کا مصحف آج اویلیبل نہیں ہے پوری دنیا میں, پورے کا پورا مکمل قرآن. تو یہ بھی جو آیا ہے وہ کسی کے ذریعے سے ہی ہوتے ہوتے آیا ہے. تو آپ دیکھیے کہ پھر اس کی آتھینٹسٹی پہ بھی سوال آ جاتا ہے اگر آپ بخاری, مسلم یا دیگر حدیثوں پہ سوال کرتے ہو. بونگیاں آپ کو حدیثوں میں بھی ملے گی, قرآن میں بھی ملے گی. جیسے آپ دیکھ لیجئے حضرت سلیمان کا جو پورا واقعہ ہے وہ تو پوری بونگیوں سے بھرا پڑا ہے. یعنی آپ خود سوچئے کہ چیٹی جو ہے وہ حضرت سلیمان کا جو لشکر آ رہا ہے اس کو دیکھ کر یا جس طریقے سے بھی اس کو معلوم پڑا ہے, وہ اپنی ساتھیوں کو کہتی ہے کہ بھائی لشکر آ رہا ہے, نکلو یہاں سے. تو یہ سب بونگی نہیں تو کیا ہے. پھر آپ دیکھیے حضرت سلیمان نے جو ملکہ سبا کا جو تخت لانے کے لیے کہا تھا, تو اس میں جو علم والا بندہ تھا اس نے آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت جو ہے وہ لوگوں کے مطلب ان کے دربار میں لے کے آ گیا. یہ سب بونگی نہیں ہے تو کیا ہے آپ بولیے. آپ اگر ایک ریشنل انسان ہیں تو آپ ایسی سب چیزوں پہ کیسے یقین کر سکتے ہیں؟ تو ساحل بھائی میرا یہ چیز سے دیکھو یقین اٹھتے جا رہا ہے. ہاں, اور کیا بھائی, جیسا عثمانی غنی کے رضی اللہ کے زمانے میں یہ قرآن کو جمع کیا گیا ہے, تو یہ میرے کو تو پہلا شک تو تبھی ہوا کہ ایک قرآن کی آیت کو نیچے اوپر کیوں کرا گیا, کیوں لائن سے, جیسا اللہ کے رسول, کیونکہ اللہ کے رسول کے زمانے میں جیسا ترتیب سے آیا قرآن, کیوں نہیں اس کو ویسا لائن سے رکھا گیا. کیونکہ آدمی پہلا ایک قرآن کو لے کے کنفیوز ہے, اور اوپر نیچے کرنے میں اور کنفیوز ہو گیا ہے آدمی. پورا اس کا جو ایسنس ہے کتاب کا وہ پورا ختم ہو گیا. آپ دیکھیے کہ بے ترتیب, یعنی ایک آیت جو ہے, ایک قصہ کچھ بیان کیا گیا ہے, اچانک سے تھیم پورا چینج ہو جاتا ہے. پھر اس کا کدھر قصہ ڈھونڈنا ہے تو کدھر اور جگہ پہ آپ کو جانا پڑے گا. حالانکہ جس ترتیب میں اترا تھا, نازل ہوا تھا, ویسے رکھنا چاہیے تھا تاکہ کچھ سمجھ میں بھی آئے. اور یہ بک ایسی ہے فل آف ایمبیگوٹی ہے. ایمبیگوٹی یعنی کلیئر نہیں ہے. آپ دیکھیے ہر ایک فرقے والا اسی قرآن کی آیت سے الگ الگ مطلب نکال رہا ہے. ایک گائیڈنس کی بک جس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہدی للناس, لوگوں کے لیے ہدایت, تو ایسی کتاب جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اس کو آپ سوچئے کہ کتنا آسان ہونا چاہیے تھا, کتنا کلیئر ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ کتاب پوری شک و شبہات سے, ایمبیگوٹی سے بھری پڑی ہے کتاب. سمجھ رہے آپ؟ صحیح ہے ساحل بھائی, میں سمجھ رہا ہوں. میں چاہتا ہوں میں آپ کو کبھی واٹس ایپ کروں تو آپ تھوڑے میرے کو گائیڈ کریں, کیونکہ میں دیکھو اسلام تو میرے کے حساب سے میں نے 80% تک کا چھوڑ دیا ہوں, مگر میں کسی کو سمجھاؤں تو میرے پاس بھی کچھ نالج رہے, میں بھی کچھ سامنے والے کو کچھ بتا سکوں کہ میں کیوں چھوڑ رہا ہوں. کیونکہ میں پہلا میں بریلی تھا, تو میں ڈنکے کے چوٹ پہ ILDS ہوا تھا. تو ابھی میں اس سے بھی نکلوں تو یعنی کہ سامنے والے کو میں یعنی بتا سکوں, وہ میری بات مانے یا نہ مانے ہو تو اس کے اوپر ہے, مگر کچھ دلائل میرے پاس ہے کہ میں اس کو بتاؤں. ہاں جی ٹھیک ہے. تو میں نے کہا نا کہ ابھی جیسا یہ جو آپ کا جو شک ہے, یہی بڑا زبردست سی بات ہے آپ نے جو بتائی ہے, وہ ایک ریزن ہے. اس کے بعد ایمبیگوٹی بھری پڑی ہے. حدیثوں کے بنا قرآن جو ہے وہ جو تھوڑا بہت حدیثوں کو لے کے سمجھ سکتے ہو آپ, تھوڑا بہت, وہ بھی پورا اس کی بھی پوری مطلب بینڈ بج جائے گی اگر آپ حدیثوں کا انکار کر دیتے. لیکن حدیثوں کا انکار کرنا مطلب قرآن کا انکار کرنا, کیونکہ
چین جو ہے یا ذریعہ جو ہے وہ لگ بھگ سیم ہی ہے. آپ سمجھ رہے بات؟ تو سمجھ رہا ہوں بات. آپ ٹھیک ہے مجھے آپ واٹس ایپ کریے گا, میں آپ کو جو باقی جو چیزیں ہیں, پھر رسول اللہ کا کیریکٹر کو لے کے آپ دیکھ لیجیے. آپ نے تو کئی ساری اسٹریم آلریڈی دیکھی ہوگی حضرت عائشہ کے تعلق سے, سیکس سلیوری, یہ سب کیا ہے, انسانیت کے بالکل خلاف ہے. ہاں یہ بات بھی میرے کو ایک سمجھ میں رول نہیں آئی. ماڈل کے اندر. جی ہاں یہ بات اور کہ سورہ طلاق کی 60 آدمی کچھ بھی بات بنا لے کہ وہ جوان ہو گئی تھی, یہ ہو گئی تھی عائشہ, مگر جو سورہ طلاق کی 65 آیت ہے اس کو کیسا کلیئر کر پائے گا مگر آدمی؟ نہیں کر سکتے. حالانکہ جو 65:4 ہے اس میں اکثر یعنی جو مفسر ہے انہوں نے یہی معنی بتایا ہے کہ یہ چھوٹی بچیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے, چھوٹی بچیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا. تو قرآن کدھر بھی یا حدیث کدھر بھی کلیئرلی آپ سوچئے کہ رسول اللہ نے ہگنے کی, موتنے کی اور سیکس کرنے کی, سفر میں جانے کی, اور وہ قیامت کے روز کیا, قیامت سے پہلے قرب قیامت کیا کیا ہونے والا ہے, اور آپ اٹھو تو کیسے اٹھو, بیٹھو تو کیسے بیٹھو, کھاؤ تو کیا پڑھو, یہ کرو وہ کرو, ہر چیز میں انہوں نے اگر بتایا ہے کہ اس طریقے سے آپ کو کرنا ہے, تو کیا یہ ایک میجر چیز کہ شادی کس سے کرنا چاہیے, عمر کیا ہونی چاہیے, یا اس کے صفت اس کے اندر کیا ہونی چاہیے, یہ بتانا چاہیے تھا کہ نہیں بتانا چاہیے تھا رسول اللہ کو؟ سر یہ تو بات تو کلیئر, سورہ طلاق کی آیت آئی تو یہ چیز کلیئر ہو گئی ہے کہ اسلام میں کوئی ایج ہی نہیں دیا ہے کہ شادی کی. آدمی بالکل, دیکھو شادی کی ایج ہی نہیں ہے. ایک تو چیز ہوتی ہے کیا آدمی مان جائے ہاں اللہ کے رسول نے کیا, پھر یعنی اس کو ڈیپینڈ کرنا ہی چھوڑ دے, یہ قرآن میں ہے بات ختم ہو گئی. یعنی ایگزیکٹلی یعنی ایک چیز ہوتی ہے کہ اس کے اوپر اڑے رہے, ہاں میرے کو مسلمان بن کے رہنا ہے تو بھائی یہ قرآن ہے, اس میں یہ آیت آئی ہے, میرے کو اس پہ ایمان ہے تو میں اس پہ ڈٹے رہوں, اگر نہیں سمجھ میں آتا تو آدمی چھوڑ کے باہر نکلے بس. صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. تو بہت ہلو زبردست. ہاں غالب بھائی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے. جی غالب ہاں بھائی. ہاں ایسے ایک اور واقعہ ہے نا کہ ایک صحابی تھے جن کی بیوی ایکسپائر ہو گئی تھی, تو انہوں نے اپنے بچوں کے رکھ رکھاؤ کے لیے دوسری شادی کر لی. تو حضور کو پتا چلا تو انہوں نے پوچھا کہ تم نے کس سے شادی کی ہے, تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک ودھوا سے شادی کی ہے. ہاں تو مطلب جو تھوڑی عمر دراز ہے, تو بولے کہ تم نے کسی بچی سے شادی کیوں نہیں کی تاکہ تم اس کے ساتھ کھیل کنواری سے, سکتے تھے. ارے بھائی کنواری نہیں, سے, کنواری نہیں, بچی ورجن. تاکہ تم اس کے ساتھ کھیلتے. کیا کھیلتے بھائی, گلی ڈنڈا کھیلتے کیا؟ تم بڑھوتی کی عمر میں فونڈل ورڈ بچی آیا سے ہے. شادی کر کے, بڑھوتی کی عمر میں بچی سے شادی کر کے کیا کھیل کھیلتے بھائی؟ وہ تھائنگ والا کھیل ہے, تھائنگ والا. وہ رسول اللہ جو ہے ان کی حدیث ہے باقاعدہ کہ بھائی جب ان کی بیویاں جب حیض میں ہوتی تھی تو رسول اللہ ان کو جو ہے وہ ازار کہتے ہیں اس کو, ازار یا کپڑا جو ہے وہ رکھنے کہتے ہیں نیچے, یعنی پرائیویٹ پارٹ سے گھٹنے تک, اور پھر فونڈل کرتے رسول اللہ. تو رسول اللہ کا تو یہ معاملہ تھا. اب یہ ہم اپنے مرضی سے نہیں کہہ رہے, یہ سب چیزیں تو لکھی ہوئی ہے حدیثوں میں ہے باقاعدہ, وہ بھی بخاری مسلم, یہاں سب آپ کو مل جائے گی یہ سب حدیثیں, ہے نا. اچھا یہ جو بھائی ہیں ان کے لیے ایک بات اور کہ بھائی دیکھو جو ہم کچھ بولتے ہیں اس کا ہم ریفرنس مہیا کرا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن لے لو عالم نا, میں لوگ ابھی بتا نہ دیتا ہوں. کرے. نہ تو عالم لوگ نہ تو ریفرنس دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اگر مانگنے جاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ جوتے بھی کھا جاؤ. وہ ایک مسئلہ الگ. ریفرنس دیکھ کے بھی نہیں کوئی مانگنے آئے بھی نا. ہاں ابھی بیچ صحیح میں بات. دیکھے تھے ساحل بھائی, کشمیر کا کوئی واقعہ تھا, سامنے والے نے پتہ نہیں بیچارے نے کیا سوال پوچھ لیا, اس کو لات غصے سے بجا دیے. اور سوچو, صرف سوال کرنے پر, باپ رے باپ, کیا ہے یار. یہ دیکھیں, یہ میں حدیث پیش کر دیتا ہوں فونڈلنگ والی, ایک منٹ رکیے گا. یہ دیکھیے سنن نسائی کی حدیث نمبر 286 ہے. رسول اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟
रसूलुल्लाह हम में से एक को, आयशा कहती है, उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती है कि रसूलुल्लाह हम में से एक को जब वो हाइजा होती हुक्म देते कि वो तहबंद बांध ले, फिर आप इसके साथ लेट जाते थे। ठीक है, इसके बाद ये हदीस है, किससे है? हाँ, आयशा से नकल करते हैं कि इन्होंने फरमाया और नबी करीम एक ही बर्तन में गुस्ल करते थे, हालांकि दोनों जनबी क्या कहते हैं जुनबी होते थे, और आप मुझे हुक्म फरमाते, पस मैं इजार बांध लेती, फिर आप मेरे साथ मुबाशरत करते और इस वक्त मैं हाइजा होती, और नहीं है, इस वक्त मैं हाइजा होती। आप देखिए यार, कम से कम मेंसेस में है बीवियां, और आप जो है हर रात हर एक बीवी के साथ सोबत करते हो, तो कम से कम जो हाइजा है, मेंसेस में है, कम से कम उनको तो छोड़ दीजिए आप, उनको भी नहीं छोड़ना है, इजार बांध के जो है आप फॉन्डलिंग कर रहे हैं उनके साथ। ये देखिए, और ये जो आपने जो हदीस बताई थी अपना गालिब भाई, वो भी मैं बता देता हूं, सही बुखारी हदीस नंबर 4052। क्या कहते हैं? रसूलुल्लाह ने मुझसे दरियाफ्त फरमाया, जाबिर क्या निकाह कर लिया? मैंने अर्ज किया जी हाँ। नबी करीम ने फरमाया कुंवारी से या बेवा से? मैंने अर्ज किया कि बेवा से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी कुंवारी लड़की से क्यों नहीं किया जो तुम्हारे साथ खेला करती? मैंने अर्ज किया या रसूलुल्लाह, मेरे वालिद अहद की लड़ाई में शहीद हो गए, 9 लड़कियां छोड़े, बस मेरी 9 बहनें मौजूद है, इसीलिए मैंने मुनासिब नहीं ख्याल किया कि इन्हें जैसी ना तर्जुबा कार लड़की इनके पास लाकर बिठा दूं। अब देखिए कि फिर रसूलुल्लाह ने ठीक है कहा उसके ऊपर। तो ये तो रसूलुल्लाह का जो है मामला है। आसिफ भाई आप देखिए, आप ये कहेंगे कि हम ऐसे रसूल के लिए जान देने और लेने के लिए रेडी बैठे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं, डंडे खा रहे हैं, पिछवाड़ी सुजा रहे हैं? नहीं, ये तो सब चीज बहुत, ये तो सब गलत हो रहा है। जो देखो, जो गलत है वो आदमी को मान जाना चाहिए, या तो इस्लाम छोड़ देना चाहिए बस। नहीं तो आदमी बिल्कुल। जीत करके बैठे ये सही है, तो वो आग बंद करके, यानी क्या बोलते हैं, अंधे मुकल्लिद क्या बोलते हैं, वैसा बन के हाँ, रहना गैर चाहिए बस मुकल्लिद। इस्लाम में। हाँ। ये सब बहुत बातें जबरदस्त। सुनकर साहिल कितना बुरा लगता है, मतलब कितना अफसोस होता है कि हमारे नबी जो थे, मतलब वो ऐसी ऐसी हरकतें करते थे और उनका ये सोच था, सोच कर ही मतलब हैरत लगता है कि मतलब उनके लिए हम लोग जान क्या यार, मतलब दूसरे का जान तक ले रहा है, लोग क्या से क्या कर रहा है, मतलब इनके लिए सोचने वाली बात। जिनकी सोच इतना नीचा है, मतलब इतना घटिया हरकत करते हैं, और अब तक हम लोग मतलब उनको फॉलो करते आ रहे थे, उनके लिए जान तक देने को तैयार थे। अच्छा हुआ यार बिल्कुल बाहर निकल गए। बिल्कुल, मैं उम्मीद करूंगा कि आसिफ भाई भी जो है वो इन बातों पे गौर करेंगे और जल्द से जल्द इस झंझाल से निकलेंगे और अपनी जो जिंदगी है उस पे ज्यादा उसको अहमियत दे के, अपनी फैमिली को अहमियत दे के उसमें जो है अपना जो है वो वक्त लगाएंगे। और इंसानियत को अहमियत दें। सबसे बड़ी जी चीज है बिल्कुल। इंसानियत को। इस्लाम में इंसानियत नाम का कोई चीज ही नहीं है। इसमें जो कहता है भाईचारगी या फिर हमदर्दी या प्यार मोहब्बत, वो है ही नहीं है। बस एक ही चीज है, अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई नहीं है। बाकी सबको मारो काटो फाड़ो, जो करना है करो। बाकी अल्लाह एक है और रसूल है, बाकी कुछ है ही नहीं है, कोई है ही नहीं है, कुछ नहीं है। और ये कितना, जबकि हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, एक माहौल में रहते हैं जहाँ पे हर धर्म का लोग रहता है, हर लोग रहता है, एक साथ रहता है, पड़ोसी है, घर के बगल का है, दुकानदार है। हम लोग को हमेशा रहना ही टच में है, लेकिन हमको सिखाया क्या जाता है कि इन लोग से दूरी बना के रखना है। मतलब असलियत कुछ सही बात और है और किताबी कहानी कुछ और है। रियलिटी हम लोग का जिंदगी में बिल्कुल कुछ अलग है, और ये किताबी दुनिया सिखाता है मौलवी मौलाना कुछ अलग है। तो बेहतर है कि बिल्कुल, जो बहुत रियलिटी जबरदस्त। है उसी के बेस पे जीना चाहिए। ओए होए होए, बहुत जबरदस्त। एंजल जी बहुत जबरदस्त आपने बात कही है। आसिफ भाई आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा जरूर, मैं आपको जो है और भी बातें बताऊंगा। मेरे ख्याल से इतनी बातें भी अगर पता है तो बहुत आसानी हो जाती है लोगों को बताने के लिए। भाई मैं इस वजह से नहीं मानता हूं। ठीक है आसिफ भाई?
जो पेशेंट गोई का मामला है, जो चीज सही हो रही है या ये बता रहे, तो ये चीज क्या है? जैसे अल्लाह के रसूल ने देखिए बताया वो, था कि हसन रज़ी अल्लाह का कत्ल हो हाँ जाएगा, यानी कि उनको शहादत हो जाएगी। तो ये सब चीज जो बात की बात बताए, तो इस चीज को कैसे समझा जाए? देखिए, जो पहली बात तो आप देखिए कि हदीसें जो है वो बड़ी बाद में लिखी गई है, ठीक है। तो हदीसें हाँ। गढ़ना ये कोई कोई यानी मुश्किल की बात नहीं थी, क्योंकि उनको ऑलरेडी पता था कि हमें ये लिखना है, ठीक है। मामला इस तरीके से बनाना है, एक वजह तो वो हो सकती है कि आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि हदीसें बाद में लिखी गई है, ठीक है। आप एक इंसान को जिसको बहुत अच्छा भी समझते हो, जरूरी नहीं कि वो अच्छा है। आप जिसको बहुत सच्चा समझते हो, जरूरी नहीं कि वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। आप समझ रहे आसिफ भाई? हाँ, समझ रहा हूँ। है ना? हाँ, एक चीज तो ये, दूसरी चीज ये कि रसूलुल्लाह का जो मामला रहा है जंगों का और ये इस तरीके का जो मामला था, उनको भी अच्छे से पता था कि ये जो लोग हैं ये सब यानी इनको माले गनीमत का लालच है और ये हूरों का लालच है, पदवी का लालच है। तो जाहिर सी बात है ये लोग मेरे मरने के बाद भी या मेरे पर्दा होने के बाद भी ये लोग इसके लिए आपस में लड़ेंगे। तो आपस में लड़ेंगे तो आप सोचो वहां वो जो माहौल था वो कैसा था? कोई भी तलवार निकालता था, गला काट देता था, मार देता था सीधा, है क्या नहीं? हाँ, बराबर है। तो जाहिर सी बात है, तो उस तरीके से आप देखिए ना, कौन नहीं मरा है, कत्ल किसका नहीं हुआ, आप सोचिए। हजरत उस्मान का हुआ, हजरत उमर का हुआ, और इनकी फैमिली मेंबर्स का हुआ, हजरत हुसैन का हुआ, सॉरी हुसैन नहीं, हाँ हुसैन का, हजरत हुसैन का हुआ। तो बचा कौन इनमें से? ये सब आपस में जैसे इन्होंने जंग लड़के एक दूसरे का कत्ल ही किया इन्होंने। नहीं, जैसा एक अल्लाह के रसूल बताते हैं कि मैं, यानी कि उनके इंतकाल का टाइम करीब आता है, तो बताते क्या हजरत फातिमा मेरे से पहले आके मिलेगी, तो बस उनके वो हंसने लग जाती। तो ये सब बात सुन के भी थोड़ा आदमी फिर सोचता है, यार पेशेंट कोई तो यानी कि ठीक हुई थी, यानी कि पहले जाके उनके खानदानों में से पहले जाके हजरत फातिमा अल्लाह के रसूल से मिली, यानी कि उनका इंतकाल हो गया। तो ये सब चीज ये सब चीज सुन के थोड़ा मैंने फिर उसकी वजह बाद में बताया ना आपको, मैंने आपको उसकी वजह बता दी ना। हदीसें बाद में लिखी गई है ना। जो जो इंसान लिख रहा था उनको अच्छे तरीके से पता था कि मुझे ये लिखना है। बात कब होती है अच्छा, आपको अच्छा। बताऊं? ये बातें हाँ, कब मानी जाती कि रसूलुल्लाह के जमाने में ये बात लिखी होती, पहले से उसका प्रूफ होता कि ये रसूलुल्लाह के जमाने में लिखी हुई है, ठीक है। कार्बन डेटिंग हम कर सकते या उसको साबित कर सकते, तभी का लिखा हुआ आगे जाके होता तो आपकी बात जो है उस पर थोड़ा गौर व फिक्र कर सकते थे। ये तो बाद में लिखी गई है, तो उसमें तो आप कुछ भी बना सकते हो, सही है। सही है साहिल है ना? भाई, मैं काफी टाइम ले लिया लगता है अपना, और कोई दूसरे भाई नहीं नहीं, कोई जुड़ना बात चाहते हैं नहीं, जुड़ सकते हैं। अब मगर मैं बहुत चाहता हूँ भाई, जबरदस्त। कुछ व्हाट्सएप पे मेरा कुछ सवाल रहेगा, तो इंशाल्लाह आप उसको हल करेंगे। जरूर जरूर, ठीक है आसिफ भाई, ठीक ठीक है, ठीक है। चलिए बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों ये थे हमारे आसिफ भाई, जो एक वक्त था इन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया था और ये इस्लाम का दिफा करते थे। आज इनका हाल ये हो गया है कि हमारी वीडियोस देख देख के आज ये उस मोड़ पे पहुंच गए हैं, उस जगह पे पहुंच गए हैं, उस मकाम पे पहुंच गए हैं कि ये बहुत जल्द अभी एक्स मुस्लिम हो जाएंगे। तो ये है हमारी दावत का नतीजा, मेहनत का नतीजा, एक्टिविज्म का नतीजा। और 2300 लोग देख रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर करें यार, अभी तक व्यूअर्स बढ़ नहीं रहे हैं। क्या नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है या क्या हो रहा है? आप देखिए, आप लोगों को ये फटाफट इसको व्यूअर्स जो है व्यूअरशिप बढ़ाना है मेरे दोस्तों। अरे हमारे लाला साहब भी जो है कमेंट्स में मौजूद है, कह रहे हैं माशाअल्लाह क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल बैकअप। लाला जी, अगर आपकी तबीयत थोड़ी ठीक है, तबीयत नासाज एकदम नहीं है, तो आप जुड़ जाइएगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, हम सारे व्यूअर्स की, कि आप जल्दी से जल्दी सेहतमंद हो जाए। एक्स मुस्लिम एंजल जी, क्या हाल चाल है आपका? मस्त है हालचाल। बहुत जबरदस्त यार, आप आती है, स्ट्रीम ज्वाइन करती है, आपकी आवाज जब बात जब आती है तो चार चांद लग जाते हैं स्ट्रीम में।
ये सारे चांद तारे आपके वजह से ही रोशन है। ओ बाप रे बाप, ह्यूमर भी बड़ा जबरदस्त है हमारी एक्स मुस्लिम एंजल जी का, बहुत जबरदस्त। अच्छा, मैं हमारे एक मोमिन भाई को ले लूं और स्लो मोड ऑन कर देता हूं। साहिल, मेरा चैनल का लिंक